سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں کون سی عبادت افضل ہے، یا اعتکاف میں کون سی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، افضل عبادت کون سی ہے، یہ سوال ہے۔ یاد رکھیں کہ اعتکاف کے اندر کوئی بھی عبادت مخصوص نہیں ہے، اور اعتکاف کے اندر ہر عبادت افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی عبادت مخصوص کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کے اندر کوئی مخصوص عبادت کرنے کے لیے نہیں بتایا۔ ہر عبادت افضل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رمضان المبارک کی ہر عبادت افضل ہے۔ رمضان المبارک کی عبادات کے حوالے سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ ہر عبادت کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا اجر جو ہے فرض کے برابر ہے، ایک فرض کا اجر جو ہے 70 فرائض کے برابر ہے، اور پھر ظاہر بات ہے اعتکاف میں اس کا اجر مزید بڑھا دیا جاتا ہے معتکف کے لیے۔ تو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی عبادت کا خاص موقع آتا ہے تو کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ عبادات مخصوص کی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیں، شریعت نے جس عبادت کو کرنے کا حکم دیا ہے، جس طریقے پر کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو اسی طریقے پر کریں، یا جو حکم جس وقت پر شریعت کی طرف سے ہمیں ملتا ہے اس حکم کو اس وقت پر عین شریعت کے مطابق کرنا، یہی مسلمانی ہے۔ اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں اور اس کو نیکی سمجھ کر رہے ہیں، شریعت کا حکم سمجھ کر رہے ہیں، نہ کرنے والے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، حالانکہ اصل میں شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ بدعت ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ کچھ عناصر عبادات مخصوص کرتے ہیں، لیلۃ القدر کو لے کر بھی، اور اسی طریقے سے اعتکاف کو لے کر بھی، اور رمضان کی راتوں کو لے کر بھی کیا عبادات مخصوص کرتے ہیں۔ جمگٹا لگا لیتے ہیں مساجد کے اندر، اور نوافل کی جماعتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ شریعت میں نفل کی کوئی جماعت نہیں ہے، اور مخصوص عبادات کیے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان کی فضیلت اس لیے ہے کہ راتوں کی عبادات جو ہوتی ہیں وہ انفرادی ہوتی ہیں۔ رات کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ رات کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرے، تو اس عبادت کے اندر تنہائی مقصود ہوتی ہے۔ دن کی جو عبادات ہیں ان عبادات کے اندر اجتماعیت مقصود ہوتی ہے، جیسے کہ فجر کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز ہو گئی، عصر مغرب کی اور عشاء کی نماز ہو گئی، اسی طریقے سے جناب جمعے کی نماز ہو گئی، اسی طریقے سے جناب عیدین کی نمازیں ہو گئیں۔ یہ ساری وہ نمازیں ہیں جو دن کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے اندر اجتماعیت مطلوب ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے حج جیسی عبادت ہو گئی۔ تو رات کی جو عبادات ہے نا جی، رات کی عبادات کا حکم بیسیکلی دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ تنہائی مقصود ہو، بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ تو رمضان المبارک کے اندر طاق راتوں کی فضیلت ہے۔ ویسے تو رمضان میں ہر رات کی اور ہر دن کی فضیلت ہے، یہ نہیں ہے کوئی دن بھی خالی نہیں ہے فضیلت سے، کوئی رات بھی خالی نہیں ہے رمضان المبارک میں فضیلت سے، لیکن چونکہ احادیث مبارک سے ہمیں ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک تو آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت بڑھ جاتی ہے، دوسرا آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور فضیلت بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کے اندر بھی جو لیل ہے وہ بھی رات کو کہتے ہیں، تو اس لیے، اور عموماً ہمارے یہاں پر تو لیلۃ القدر میں مزید جمگٹے لگ جاتے ہیں، مزید اجتماعات ہو جاتے ہیں، مزید قسم کے وہ کام کیے جاتے ہیں جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اس حوالے سے ایک اعتکاف کے اندر ہر عبادت افضل ہے، چاہے آپ قرآن پڑھیں، چاہے آپ ذکر و اذکار کریں، چاہے آپ نوافل پڑھیں، چاہے آپ دینی کتابیں پڑھیں، چاہے آپ علماء کرام کی کتابیں پڑھیں، احادیث پڑھیں، ہے بھئی، جتنی بھی، یا آپ سوئیں وہ بھی افضل ہے۔
सोना भी इबादत है ऐसे मौके पर। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि एतिकाफ़ के अंदर वो आदमी जो एतिकाफ़ में है उसको तो ऑटोमेटिकली लैलतुल क़द्र मिल जाती है, चाहे वो इबादत ना भी करे। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एतिकाफ़ की इबादत से गुज़र रहा होता है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला को ये कह सकता है कि या अल्लाह लैलतुल क़द्र आई थी, मैंने इबादत तो कोई नहीं की, नमाज भी नहीं पढ़ी, कुरान भी नहीं पढ़ा, ज़िक्र अज़कार भी नहीं किया, मैं सोया रहा, लेकिन एक इबादत मैं कर रहा था, वो इबादत एतिकाफ़ की इबादत थी और उस एतिकाफ़ की इबादत से मैं गुज़र रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना जी लैलतुल क़द्र उसको मिल जाती है। तो एतिकाफ़ करने का मकसद ये है। बहरहाल एतिकाफ़ के अंदर कोई इबादत मखसूस नहीं है, हर इबादत जो है वो अफजल है और आला तरीन दर्जे पर पहुंची होती है। अल्लाह ताला हर इबादत को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक तो सवाल ये है।